شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 24ویں تراویح ہے، اور 24ویں تراویح کے لحاظ سے 24واں پارہ، اس کے بارے میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے 24ویں پارہ میں یعنی 24 جسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس میں سورہ زمر کا کچھ حصہ ہے جو آج جو ہے 24ویں پارے کے اندر شروع میں وہ موجود ہے. اس کے بعد 2 سورتیں ہیں، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ، یہ 24ویں پارے میں ہے. تو آج آپ کے سامنے انہی 2 سورتوں کے بارے میں بات آپ کے سامنے رہے گی کہ حامیم سجدہ اور اسی طریقے سے سورہ مومن، یہ 2 صورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں میں جو چیزیں، جو احکام ذکر کیے ہیں، اس سے پہلے ایک مسئلہ بھی آیا ہے، تو وہ بات میں پہلے پیش کر دوں. جو بھی جس خاتون کا بھی یہ مسئلہ ہے، ان کو یہ مسئلہ صحیح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بہن جو اعتکاف میں بیٹھی ہے، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزے رکھنے کا مسئلہ ہے، اور اس کو لے کر کے وہ بہت پریشان ہے، پچھلے 2 دن سے طبیعت خراب ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ آسانی دی ہے، یہ ہمارا دین آسان دین ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، پریشانی کی کوئی چیز نہیں رکھی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. تو دین کے احکام یہ آسان ہے عمل کے لحاظ سے، اس میں کہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اگر کہیں پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں آسانی کے لیے ضرور رہتا ہے. یہی شریعت کا مزاج ہے اور یہی دین کا مزاج ہے. تو جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اگر طبیعت خراب ہو گئی ہے تو خامخواہ اپنے اوپر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حل بتایا ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کرے. روزہ ابھی چھوڑ دے، اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو بھی بیمار ہو یا سفر میں ہے تو اسے
ان دنوں کی گنتی جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرنی پڑے گی، یعنی اس کی دوسرے دنوں میں قضا کر لیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر خواہ میں جو ہے مشقت ڈالے، پریشانی ڈالے، بیمار ہونے کے باوجود بھی نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ لے، تو کبھی بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی آسانیوں پر بھی عمل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس پر عمل کیا جائے، جیسے اسے یہ پسند ہے کہ جو عزیمت ہے اس کو، جو اللہ تعالیٰ کا اصل حکم ہوتا ہے جسے عزیمت کہتے ہیں، اس پر عمل کیا جائے جیسے یہ پسند ہے، ویسے ہی رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ رخصت دی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے کیوں یہ مسئلہ زیادہ جو ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ اعتکاف میں ہے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعتکاف میں ہوں تو روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی اعتکاف اور صوم، اعتکاف اور روزہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہی سوچ کر کے شاید جو ہے وہ 2 دن سے اپنے اوپر جو ہے مشقت ڈالتے ہوئے روزہ رکھ رہی ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزہ اور اعتکاف کا آپس میں یہ لازم ملزوم کا حصہ نہیں ہے، یہ رشتہ نہیں ہے کہ نہیں اعتکاف کیا تو روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اسے ذکر کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی یہ پیش کیا ہے اس مسئلے کو کہ اعتکاف کے لیے روزہ یہ شرط نہیں ہے، یعنی بغیر روزے کے بھی اعتکاف درست ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دلیل کے طور پر یہ پیش کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں اسلام سے پہلے انہوں نے اللہ کے گھر میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ وہ نظر مان لیا تھا کہ مجھے ایک رات اعتکاف کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے کہ نہیں، تو آپ نے کہا اوفی بے نظرک، اپنی نظر کو پوری کرو۔ اگر نظر کسی نے مان لیا ہے تو نظر کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اعتکاف یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اعتکاف کرنے کی نظر مان لی ہے تو نظر ماننے کی وجہ سے پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، پھر اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی جب انہوں نے نظر مان لی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفی بے نظری، اپنی نظر کو پوری کرو۔ رات کا اعتکاف ہے، رات میں تو روزہ ہوتا نہیں، وہی دلیل ہے اس کی۔ چونکہ رات میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، رات میں تو روزہ ہوگا نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ وہ تو رمضان کے مہینے میں جب اعتکاف کرتے ہیں تو یہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اس لحاظ سے ان پر روزہ فرض ہوتا ہے، اعتکاف کے لحاظ سے نہیں۔ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے تو اس لحاظ سے ان پر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت میں یہ گنجائش ہے کہ اگر بیمار ہو، اعتکاف کی حالت میں بیماری کی ہی حالت آ سکتی ہے، اگر بیمار ہو جائے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو وہ اجازت اعتکاف کی حالت میں بھی رہے گی اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، سوال اتنا ہی کیا گیا تھا لیکن میں اس مسئلے کو مکمل کر دیتا ہوں، اعتکاف میں کوئی بھی ہو اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اسے ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے یہاں جا سکتے ہیں۔ اگر اتنی ضرورت پیش آ جائے کہ اعتکاف چھوڑنا پڑے تو اعتکاف چھوڑ کر کے جانا ہے ان کو۔ اعتکاف کوئی ضروری نہیں ہے، اعتکاف یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پورا ہی کرنا ہے،
یہ بھی ضروری نہیں ہے شریعت میں، اعتکاف ضرورت پڑی تو چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں۔ پہلے اپنی جان ہے، پہلے اپنی صحت ہے، شریعت نے اس کو مقدم کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے جان، اپنے 5 چیزیں ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ان کو مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ انہی چیزوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں تھوڑی گہری بات ہوگی لیکن پھر بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ہوتا ہے جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت سب سے پہلے ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی حفاظت کے لیے یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ اگر کہیں دشمن کے نرغے میں آ جائیں، یعنی دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اس زمانے میں گردن پہ تلوار رکھ کر کے بولتے تھے، ابھی کہا جاتا ہے کہ گن پوائنٹ پر کوئی کہے کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے کہ اگر یہ بولو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا، تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے زبان سے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بس اسی حد تک اپنی جان کو بچانے کے لیے جائز قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو۔ لیکن دل میں ایمان رہنا چاہیے، دل پورے طریقے سے ایمان سے مطمئن رہنا چاہیے، لیکن جان بچانے کے لیے اس شخص کی مجبور کرنے کی وجہ سے وہ جو کہتا ہے کہ نہیں یہ کہو تو وہ کہہ دیں گے جان بچانے کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل اطمینان سے جو ہے معمور ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، لیکن زبان سے صرف جو ہے وہ جو کلمہ کہہ رہا ہے، کفر کا کلمہ وہ کہہ دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان باقی رہے گا۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے یہ کہا ہے، تو اتنا جائز قرار دیا گیا، اس کو کہتے ہیں جان کی حفاظت۔ اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہو جائے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اس کے پاس جو کھانا موجود ہے وہ حرام کا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، جیسے مردار جو جانور مر جاتے ہیں یا جو جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو سب کو مرداری مانا جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے بعد فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا، گن پوائنٹ پر خنزیر کا گوشت ہے، گن پوائنٹ پر کہا گیا اسے کھاؤ نہیں تو مار دیں گے، تو کھا لے گا، جائز ہے اس کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کرے گا۔ بھوکا ہے اور اتنا ڈر ہے کہ اگر آپ نہیں کھایا تو جان چلی جائے گی، تو حرام چیزوں کھا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جان کی 5 چیزیں شریعت کے اندر بہت اہم ہے، اس کو مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ 5 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا جان کی حفاظت، دوسری چیز ہوتی ہے دین کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، یہ بھی جو ہے ضروری ہے انسان کے لیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے اپنے مال کی حفاظت، مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی شخص آ گیا گھر کے اندر اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مال لوٹ کر کے لے کے چلا جائے، کوئی ڈاکہ ڈالنے آ گیا، کسی بھی طرح سے اپنے مال کی حفاظت میں اگر ہم اس کے ساتھ لڑنا شروع کریں، اگر ہماری جان بھی چلی گئی تو ہم شہید کہلائیں۔ تو مال کی حفاظت اس حد تک جو ہے شریعت نے کہا کہ اپنے مال کی حفاظت کرے، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، جو عزت کی حفاظت، جو عزت ہے ہماری عزت ہے، اس عزت کی حفاظت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ عزت کی حفاظت کیا ہے؟ گھر میں ہمارے بیوی ہے، بہن، بیٹی، جو بھی ہے، اگر کوئی عزت پر حملہ کرنے آئے تو ان کی عزت کی حفاظت کریں، ضروری ہے عزت کی حفاظت۔ اسی کو نسل کی حفاظت بھی کہتے ہیں، جو ہے عزت کی حفاظت بھی ہے اور نسل کی حفاظت بھی۔ ایک عورت
اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص اگر اس کے عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کو وہ مار بھی سکتی ہے، اس کے لیے اس کو جائز قرار دے، یہ عزت کی حفاظت ہے۔ یہ جو ہے بات تھی، اور ایک اور چیز جو آخر میں وہ عقل کی حفاظت، تو یہ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں پھر سے جو ہے وہ مسئلہ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ صحت کی حفاظت یہ بھی جان کی حفاظت میں ہی یہ چیز آتی ہے، تو صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو روزہ نہ رکھیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے۔ ہم آتے ہیں پھر اپنے جو آج جو 24واں پارہ ہے اس کے بارے میں بیان کرنے کے لیے۔ میں سورہ زمر کی بات آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے سورہ زمر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کو سورہ مومن کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر فرعون کا ذکر کیا ہے۔ تو فرعون کی قوم میں ایک مومن شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ یہ ایمان کو چھپانے کی بات ابھی آپ کے سامنے آئی، ابھی ایک مسئلہ بیان کرتا جان کی حفاظت، تو آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس دور میں بھی تھا، اور یہ پہلی امتوں میں بھی تھا کہ اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو، اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا، میرے گھر والوں کو پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یا میری قوم کو پتہ لگ گیا کہ میں سب مسلمان ہو گیا ہوں، تو اپنے دین کو چھپا کر کے رکھے گا۔ کس کے لیے؟ اپنی جان کی حفاظت۔ جان ہے تو جہان ہے کہتے ہیں یہ اردو میں محاورے کے طور پر، تو یہ جان کی حفاظت اتنی اہم ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ تو ایک شخص جو فرعون کی قوم کا تھا، لیکن وہ مومن تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور چھپانا پڑتا ہے ایسے موقع پر۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے سوالات چونکہ ہم لوگوں کو کثرت سے آتے رہتے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، چونکہ وہ تو دین کو چھپائے ہوئے ہیں، ابھی تک اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو اب نماز پڑھنے کا ہے کیسے پڑھیں؟ ان کے سامنے نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو کبھی اسی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے کہ سب سو جائے تو رات میں اکیلے کمرے میں جب ہو تو کمرہ بند کر کے ایک ساتھ پوری نماز پڑھو۔ جتنا جیسے عمل کر سکتے ہیں شریعت میں اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن جان کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو چھپانے کا معاملہ آیا تو اپنے ایمان کو چھپائیں گے۔ تو ایک مومن شخص تھا فرعون کی قوم کا، اس کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر، اسی لیے اس سورہ کو سورہ مومن کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا اس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہیں فرعون کے دربار میں بھیجا گیا کہ وہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے، تو یہاں کچھ اس سے تاریخ سے کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہے جو اس سورہ کے اندر بھی ہے۔ تو فرعون نے یہ طے کیا کہ ہمیں قتل کر دینا ہے موسیٰ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا فرعون نے۔ اس وقت جب اس کی مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، یہ مشورہ ہو رہا تھا، تو اس میں فرعون نے جب یہ بات کہی تو یہ شخص جس کے دل میں ایمان تھا وہ بول پڑا اس وقت، جو ابھی تک ایمان چھپائے ہوئے تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، وہ بول پڑتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہ کیوں اس کو قتل کرنا چاہتے، کیوں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے؟ اچھے انداز میں، یہ نہیں کہ میں بھی مومن ہوں، دیکھتا ہوں کیسے آپ لوگ قتل کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اکیلا شخص کیا کرے گا اس سلسلے میں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچائے گا، لیکن اچھے انداز میں وہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑو، آپ لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹا اپنی موت خود بخود مر جائے گا، اگر وہ نبی نہیں ہے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے
تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ آپ کی سلطنت آپ کو مبارک، آپ کی حکومت آپ کو مبارک، آپ تو اتنے پاورفل ہیں، اتنی طاقت آپ کے پاس ہے۔ ایک موسیٰ آپ کا کیا بگاڑ لگا جھوٹ بول کر کے؟ اس کا جھوٹ اس کے ساتھ چھوڑو اس کو۔ اور اگر سچا ہے تو سوچو کہ پھر تمہارا کیا؟ اگر وہ سچا ہے، واقعی اللہ کا نبی ہوا، تو پھر وہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے کہ تم اس کا کچھ بگاڑ سکو۔ سمجھانے کی کوشش کیا ان کو کہ جو ہے سمجھائے، لیکن فرعون بس ایک ہی چیز، ایک ہی رٹ، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا جاتا ہے، ساری صورتحال ان کو پتہ لگتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو اس سورہ کے اندر بھی ہے، کہ اس موقع پر فرعون نے بڑی ہی مزاحیہ انداز میں دین کا مذاق اڑایا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ کہے بات تو سکے، موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے بڑھے تھے، لیکن دین کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق۔ دین کا مذاق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مذاق، کسی اور کا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہ میرا بھی رب تمہارا بھی رب، جو دعوت پیش کر رہے تھے تو کیا کہا اپنے وزیر سے، اس کے وزیر جو ہے حامان۔ تین کردار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دور سے تعلق رکھنے والے، تین کیریکٹر یہ، ایک فرعون جو انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، دوسرا اس کا یہ وزیر جو کہ حامان تھا، اس کا رائٹ ہینڈ کہہ لیجیے آج کی زبان میں کہنا ہو تو، اور تیسرا جو ہے قارون کا، جو ہے تین کیریکٹر تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مذاق کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے اپنے وزیر حامان سے کہ لاؤ یہاں پر ایک سیڑھی لگا دو، میں ذرا آسمان پہ جا کے دیکھتا ہوں جھانک کر کے کہ کہاں ہے موسیٰ کے وہ معبود، کہاں ہے جس کے بارے میں یہ موسیٰ دعویٰ کر رہا ہے اور جس معبود کا یہ ذکر کر رہا ہے، میں وہاں جھانک کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ یہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اس کا ارادہ ہوگا، بس ایک مذاق میں بات کو ٹالیں گے۔ دین کی چیزوں کا کبھی لوگ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند، ایک آدمی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مذاق اڑانا شروع کرتا ہے دین کا، تو مذاق اڑانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سے سخت عذاب دے۔ دین کا مذاق نہیں ہوا۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ نافرمانی ہے اللہ کی اس میں، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، دین کا مذاق اڑائے، دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مذاق اڑانا پسند نہیں۔ تو یہ فرعون یہ جو ہے جو بات ذکر کرتا ہے، میں جھانک کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ فرعون ہی نہیں، فرعون کے جتنے بھی ماننے والے ہیں یہ دنیا سے ختم ہو جائیں، تو ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ آل فرعون اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی صبح اور شام ان کے سامنے جہنم کی آگ کو پیش کرتا ہے، اور آخرت میں تو عذاب بہت ہی سخت ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے قبر کا عذاب آل فرعون کو، یعنی خود فرعون اور فرعون کے جو ماننے والے چیلے چپاٹے تھے اس کے، ان سب کے بارے میں کہا کہ ان کو قبر کا عذاب۔ قرآن میں میرے بھائیو یہی وہ جگہ ہے
جہاں قبر کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس سورہ کے علاوہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ فرعون کے تذکرے میں ہی یہ بات، یہی سورہ مومن میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آل فرعون ان کو جو ہے جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اور جو آخرت میں تو اس کا عذاب بڑا سخت، آخرت سے پہلے کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی قبر کا عذاب ہے۔ تو یہیں سے قبر کے عذاب، قبر کا عذاب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ چیز احادیث میں آئی ہے۔ بعض لوگ جو ہے قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو کبھی انکار کرتے ہوئے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لائیں گے قبر کے عذاب پر؟ حدیثوں میں تو ہے لیکن قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے، تو اس کا ذکر کہاں آنا چاہیے؟ قرآن میں بھی آنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو ہے باتیں لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ قبر کے عذاب کا یہ تذکرہ اسی سورہ کے اندر آل فرعون کے ذکر میں آیا ہوا ہے، اور احادیث تو متواتر ہے، اس میں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں وہ احادیث جس میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے راستے سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے تو راستے سے گزرتے ہوئے آپ کی سواری بتک گئی۔ جانوروں کو قبر کے عذاب کا پتہ ہوتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ انسان جس کی حیثیت تو بہت ہی اونچی ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق بہت ہی اونچے درجے کی مخلوق ہے یہ، لیکن قبر کے عذاب کے بارے میں جانور کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کی بات نہیں، میں نے لفظ غلط کہہ دیا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو بعد میں پھر سوال و جواب ہوتا ہے، وہ لمبی بات، لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں ان کو بڑے سے جو ہے ہتھوڑے سے ان کو جو ہے مارا جاتا ہے، تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور وہ چیخ جو نکلتی ہے تو ہر کوئی سنتا ہے سوائے انسان اور جن۔ صرف انسان اور جن یہی دونوں جو ہے نہیں سنتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے کہ انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن سکتا؟ یہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اگر یہ انسان سن لے اسے تو پھر کوئی جو ہے قبر میں کسی مردے کو دفن، اتنی زور۔ اگر یہ انسان قبر کا عذاب دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے تو پھر لوگ قبر میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا آپ سے کہ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پتہ ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کو جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ کی سواری بتکی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں قبر میں عذاب۔ تو آپ نے کہا صحابہ سے جو آپ کے ساتھ تھے کہ انہما یعذبان، مر بقبرین فقال انہما یعذبان، یہ قبر یہاں کس کی قبر ہے؟ یہ اس قبر میں جو دو لوگ ہیں، ان دو قبروں میں یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کون لوگ تھے وہ؟ یہ بقیع کا واقعہ ہے، بقیع جو مدینے کا قبرستان ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مر بقبرین جدیدین، دو جو ہے نئی قبریں، یعنی بہت پرانی قبریں بھی نہیں تھی، اور وہ بھی بقیع کا ذکر ہے اس میں۔ تو بقیع یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا، مدینے میں مسلمانوں کا قبرستان۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں قبر میں جو تھے دونوں صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔
قبر کا یہ عذاب میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے یہ تھوڑا ہم کو جو ہے یہ شعور رہنا چاہیے، ہم کو جو ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے یہ احساس رہنا چاہیے۔ اس کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قبر کے عذاب کا ذکر یہ کیا گیا ہے، قرآن کے اندر بھی یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جو ہے اتنا شدید یہ معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ۔ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی کفر شرک کی وجہ سے نہیں تھا، ان کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ دونوں کیا ہے؟ مومن تھے، ان کو عذاب جو آ رہا ہے کفر اور شرک کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کیا ہے؟ ایسے دو گناہ جس سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن یہ نہیں بچ سکے اس سے، تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں کوئی بھی شخص ہو، عذاب کسی کو بھی ہو سکتا ہے، گناہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کس نے کیا۔ آپ نے کیا کہا پھر؟ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، ان دونوں میں سے ایک جب پیشاب کرتے تھے، یہ جو ہے پیشاب جب وہ کرتے تھے تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے۔ یہی بات ہے اس کے اندر، یہ بچے جو سن رہے ہیں خاص طریقے سے ان کے لیے یہ بات ہے، پیشاب کرتے وقت یہ خیال بھی کرنا ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اوپر نہ آئیں۔ یہ بچنا کوئی بہت مشکل نہیں تھا، وہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، آدمی احتیاط کرے اور جب بھی پیشاب کرنے جائے تو جگہ ایسی رہنی چاہیے دیکھ کر کے کہ وہاں سے پیشاب کے چھینٹے اوپر آنے کا ڈر نہ ہو۔ یہ آسان تھا لیکن اہتمام، کبھی آ گیا میرے بھائیوں ایک آدھ چھینٹا تو اس کے بارے میں اتنا بھی اسلام میں اتنا سخت حکم بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا تھا کہ اسلام ہمارا یہ دین بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری کی شرح جو فتح الباری ہے ان کو لکھتے ہیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، تو عربی زبان کے یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اس کی عادت ہو گئی تھی، یعنی کبھی بھی پیشاب کرنے جائے تو احتیاط نہیں کرتے تھے، خیال نہیں کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی بہت احتیاط کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ چھینٹے اوپر نہ آئے، لیکن پھر بھی پیشاب کرنے بیٹھا تو کوئی چھینٹا آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا، چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسے، اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن کس کے ساتھ مسئلہ ہے یہ کہ جس کی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کبھی اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ چھینٹا کہیں بھی گئے تو کھڑے کھڑے پیشاب شروع کرے، وہ چاہے چھینٹا پڑے چاہے کچھ پڑے جو ہے وہ دیکھنے نہیں۔ ایک مومن جب پیشاب کرنے کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے، اس کا پورا لحاظ کرتا ہے کہ چھینٹے اوپر نہیں آئے۔ اگر اس پورا لحاظ کرنے کے باوجود، احتیاط کے باوجود بھی کبھی کسی موقع پر اگر کوئی چھینٹا آ بھی گیا، آدمی اس جگہ کو دھو لے، صاف کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ اطمینان۔ اس کے بعد کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا جو تھا نا وہ چغل خور تھا۔ یمشی بالنمیمہ کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں چغل خور تھا۔ چغل خور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ کبھی ہو گیا ایک آدھ مرتبہ، ویسا نہیں، اس کی عادت ہی ہے، بات لوگوں کا پیشہ ہو جاتا ہے یہ، یعنی ہمیشہ ان کا کام یہی رہتا ہے کہ یہاں کہیں کوئی بات سن رہے ہیں تو جا کر کے یہ بات دوسری جگہ لگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخرت کی سزا بعد کی بات، قبر میں بھی اس کے لیے سزا رکھی ہے۔
یہ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک یہودی عورت ایک مرتبہ ان کے پاس آئی تھی، اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کر دیا، یہودی خاتون، تو اس کی بات سن کر کے اللہ کے رسول اما عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا تعجب کیا کہ کیا قبر میں عذاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا کہ ہاں عائشہ، قبر میں عذاب، قبر میں بھی عذاب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قبر کے عذاب کے تعلق سے کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، بعض روایتوں میں قبر کا بھی ذکر ہے اس پہ کہ گھر والے جب روتے ہیں تو یعنی نوحہ وغیرہ کرتے ہیں تو قبر میں مردے کو اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یا بغیر قبر کا بھی ذکر ہے کہ مرنے والے کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور بڑی کثرت سے پناہ مانگتے تھے، اور ہم سب کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جیسے یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں جہنم کے عذاب سے، ویسے ہی قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ قبر کا عذاب۔ بعض گمراہ فرقے وہ قبر کے عذاب کے قائل نہیں تھے، اور جو بھی قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کرنے کی دو بڑی وجہ، ہمیشہ جو ہے دو ڈاؤٹ کہہ لیجئے ان کے کہ یہ جو ہے دو ڈاؤٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیسے مان لیں گے۔ ایک جو ہے ان کا ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم قبر کو کھود کر کے کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، میت جیسے ہے ویسے ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے تاریخ میں کہ باقاعدہ جو ہے قبر کو دفنانے کے بعد قبر کو کھود کر کے میت کو نکالا بھی گیا۔ ابھی قریب کے زمانے کی بھی یہ باتیں ہیں، خود میں اپنے جو ہے علاقے کے تعلق سے یہ بات جانتا ہوں کہ باقاعدہ جو ہے قبر میں دفن ہونے کے بعد پھر سے نکالا گیا اور پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا، جیسے دفنایا گیا تھا وہ ویسے ہی ہے۔ ایک تو ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کو تو کہیں یہ عذاب نظر نہیں آتا، کیسے مان لیا جائے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اگر عذاب ہوتا ہے تو اسے نظر آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بغیر دیکھے بھی اس کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس میں لاجک نہ ہو۔ اگر عقل کے لحاظ سے سوچیں، لاجک جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی آپ سوچیں گے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں مان سکتے۔ مثال دے کر کے اہل علم نے سمجھایا کہ اگر ایک آدمی آپ کے بغل میں سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے خواب کی حالت میں، وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، پسینے پسینے ہو جاتا ہے، کیا آپ دیکھتے ہو کہ اس کو کوئی مار رہا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے خواب میں، لیکن کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو مان جاتے ہو آپ کہ ہاں بھائی اس نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب دیکھنے کو مان لیتے، جبکہ آپ اسی کے بغل میں سوئے ہوئے تھے اور آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں، لیکن اس کے جسم پر وہ اثر آپ کو نظر آتا ہے، وہ پسینے پسینے ہوا رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، بالکل جیسے ہی اس کی نیند کھلتی ہے، تو آدمی مانتا ہے اس چیز کو۔ تو یہ لاجک بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ لاجک نہیں ہے۔ ایک دوسری بات جو دوسرا ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں قبر کے عذاب کو لے کر کے وہ یہ ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کی لاش کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کتنے لوگوں کو مچھلیاں کھا گئی۔ آج اگر جو ہے ہوائی جہاز سے کوئی سفر کر رہا ہے، پلین اگر کرش ہو جائے تو کسی کی لاش نہیں ملتی۔
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی لاش لے جا کر کے سرد خانے جو بنے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، اس میں لاش رکھی رہتی ہے، مہینوں ویسے ہی لاش پڑی رہتی ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے تو ویسے ہی لاش کو چھوڑے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں، جن کو دفنایا نہیں گیا جلا دیا گیا، یا جن کو ایسے ہی لاش کو رکھا گیا ہے سرد خانے میں، تو ان کو کیسے، وہ تو قبر میں ہے ہی نہیں، پتہ ان کو کیسے قبر کا عذاب؟ جن کو مچھلی کھا گئی ان کو قبر کا عذاب کیسا؟ تو یہ ایک دوسرا سوال رہتا ہے، ڈاؤٹ جو ہے جو پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قبر کے عذاب سے مراد برزخ کی زندگی کا عذاب ہے۔ قبر کے عذاب سے یہ مراد نہیں ہے کہ قبر ہی میں ہوگا، چونکہ اس زمانے میں سب کو دفن کیا جاتا تھا، اسی لیے وہ لفظ ہی استعمال کیا گیا۔ اس زمانے میں جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان کو بھی قبروں میں دفن کیا جاتا تھا، جلانے کا کچھ اور وہاں پہ اس طرح کا کوئی رواج نہیں تھا، سب کو دفن کیا جاتا تھا، تو سب کے لیے وہی قبر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اسی لیے حدیث میں قبر کا لفظ آتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ برزخ کی زندگی۔ اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور اس زندگی میں یہ چیز ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان سب مثالوں کو لے کر کے کہ کسی کو دفنایا ہی نہیں گیا، جلا دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یا جو ہے باڈی پوری جو ہے فضا کے اندر بکھر گئی، ایسی اس کے چچڑے جو ہے چاروں طرف بکھر گئے، تو ان سب چیزوں کو لے کر کے سوال نہیں کر سکتے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں، ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو حساب کتاب کے بعد ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم کا، جو نیک ہے ان کے لیے جنت اور جو برے ہیں ان کے لیے جہنم، تو جنت اور جہنم کا فیصلہ تو جو ہے قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ پہلے عذاب کیسے ہو سکتا؟ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ جنتی ہے جہنمی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو پھر ان کو عذاب کیسے ہوگا؟ تو قبر کے عذاب کو لے کر کے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے جو عام طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بس اتنا سمجھنا کافی ہے کہ آپ جب کسی مجرم کو، یہاں دیکھتے ہوں گے، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یہ کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو وہاں لے جایا جاتا ہے جب، تو اس کو ابھی کورٹ میں پیش کرنے سے پہلے ہی بعض مرتبہ کچھ سزائیں ہیں جو اس کو دے دی جاتی ہیں۔ یہ پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے، جرم اس کا ثابت ہے، تو کورٹ میں پیش ہوگا، بعد میں کورٹ سزا سنائے گی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پولیس ریمانڈ پر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ یاد رکھیے کہ قبر میں عذاب جن کو بھی ہوگا، یہ اصل میں یہ وہ عذاب ہے جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، ایک نعمت کی بات ہوئی، اسی طرح سے جہنم کے تعلق سے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہیں سے مرنے کے وقت سے ہی انسان کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ یہ موت کے جو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، اچھے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتے جس شکل میں آتے ہیں وہ صرف ان کی شکل دیکھ کر کے ہی انسان کے ہوش تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا آگے چل کر کے کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ اصل سزا سے پہلے، کہہ لیجیے آج کی زبان میں کہنا ہو تو یہ ٹرائل ہے۔ یہ قبر کا عذاب کیا ہے؟ ایک ٹرائل ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہر کوئی جو ہے سمجھ سکتا ہے، اور چونکہ یہ آج کل اس طرح کی اصطلاحیں بڑی استعمال ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سورہ مومن کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اس کی جو شروعات ہوئی ہے، شروع میں ہی
اس سورہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا کہیں ایک وفد یا ایک شخص عتبہ بن ربیعہ اس کا آنا ہوتا ہے. وہ کیوں آتا ہے وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اس سورہ کی شان نزول کے طور پر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے اور یہ بعض روایتیں ہیں، ان روایتوں کی روشنی میں یہ بات ذکر کی ہے. تو سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنا دعوتی سفر شروع کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو مکے والوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی اس کو لے کر کے. وہ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی یہ دعوت، یہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو آپ پکار رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ دعوت کامیاب نہ ہو. اس دعوت میں روڑے اٹکانے کے لیے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے. دن بدن یہ اسلام بڑھتا جا رہا، اور واقعہ بھی یہی آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اسلام آہستہ آہستہ مدینے مکے میں بھی آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا تھا. تو مکے والوں کو اس کو لے کر کے بڑی پریشانی تھی. انہوں نے اس پر روک لگانے کے لیے ایک جو ہے مشورہ کیا آپس میں. تو انہوں نے انتخاب کیا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ یہ وہ شخص ہے جو اس زمانے میں اپنی زبان کے لیے، اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے بڑی اچھی زبان، بڑی میٹھی زبان سامنے والے پر اثر انداز ہو کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی طاقت رکھتا تھا. آج کل آپ کہتے ہیں نا کمیونیکیشن اسکل جو ہے، تو کمیونیکیشن اسکل جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ اسکل اس کے پاس بہت زیادہ تھا. تو اس نے کیا کیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور جا کر کے میں بات کرتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ یہ دعوت کا سلسلہ چھوڑ دیں. ہمارے باپ دادا کا جو دین رہا ہے نا، اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دو. جیسے ہم ہیں ویسے ہی آپ بھی پہلے تھے، ویسے ہی رہو، اور یہ نئے دین کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دو. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. آ کر کے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے پہلے کیا کہا کہ اگر آپ دولت چاہتے، اگر آپ یہ نیا دین جو لے کر کے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے کہ لوگ میرے فالوور بن جائیں، تو پھر بہت دولت ملے گی. آج کے زمانے میں بھی ایسا میرے بھائیوں بہت ہوتا ہے. ابھی یوٹیوب وغیرہ پر اور جو مختلف جو سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں نا، اس میں فالوور بنا لو تو بڑی آمدنی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے لحاظ سے سمجھ لیجیے آپ، اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جتنے زیادہ ماننے والے ہو جائیں گے تو ویسے ہی لوگ، پھر لوگوں کی دولت بھی آپ کے قدموں پہ آ جائے گی. اگر دولت ہی چاہیے آپ کو تو یہ سب چھوڑیے، جتنی دولت آپ کو چاہیے ہم آپ کے قدموں پر لا کر کے نچھاور کریں. جتنی دولت آپ کہتے ہیں ہم آپ کو جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں. بس آپ یہ کام چھوڑ دیجیے. اگر یہ نہیں آپ کا مقصد، یہ نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہوتے ہیں کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، اور جس سے چاہے نکاح کرنا یا شادی کرنا تو ان کے لیے مسئلہ بڑا آسان ہے. کہا اگر یہ چاہتے ہیں تو ایک کیا، ہم 10 خوبصورت لڑکیوں سے آپ کا نکاح کرا دیں. اگر یہ بھی نہیں، آپ سیادت چاہتے ہیں، قیادت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لیڈر بن کر کے رہیں، حاکم بن کر کے رہیں، اگر آپ کا مقصد حاکم بننا ہے تو ہم سب آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں. آپ وہ چھوڑ دیجئے
پورے مکے کے سردار آپ رہیں گے، ہم سب آپ کی بات مانیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے مسئلہ، اگر یہ ہے کہ آپ پر کہیں آسیب کا اثر، یعنی جن وغیرہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کا اچھے سے اچھا علاج کرا دیں گے اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ باتیں عتبہ بن ربیعہ نے آ کر کے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ جواب میں کیا کیا آپ نے؟ یہی سورہ حامیم سجدہ جو اس پارے میں 24ویں پارے میں ہے، اسی سورہ کی آپ نے تلاوت شروع کی۔ جواب کیا ہے؟ یہ قرآن جواب ہے۔ کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سب کہاں ہے؟ قرآن کی تلاوت شروع کر لی۔ وہ پہلے ہی میں نے آپ سے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ یہ تو بہت اچھی عربی جاننے والا شخص تھا، بڑی فصاحت و بلاغت والی عربی جانتا تھا، اور جب قرآن کی یہ آیتیں سنتا ہے تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ قرآن یاد رکھیے، جن کو عربی زبان آتی ہے ان کے دلوں پر یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ اس طرح سے ایسا اثر ہوا اس کے اوپر، کہا سننے کے بعد کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنا شاندار کلام، اللہ کا یہ کلام سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ جب وہ واپس جاتا ہے مکہ کے ان جو ہے کفار مشرکین کے درمیان جو مکے کے سردار تھے، تو اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے پہلے سے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی اثر ہو گیا۔ ان کا جواب اصل یہی ہوتا ہے، جب دیکھتے تھے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گیا، قرآن سن کر کے قرآن کی آیتیں اس کے دل پر اتر گئی، تو ان کا جواب صرف یہی ہوتا تھا۔ اسی لیے کہتے تھے یہ جادو ہے، اور اس جادو کا اثر لوگوں پر ہو گیا، تاکہ اس کے اوپر بھی اثر ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ مسئلہ وہیں پر رہ گیا۔ ورنہ وہ شخص یہی کہہ رہا تھا ان سے کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے وہ بات اس وقت ذکر کی تھی۔ یہی سورہ ہے میرے بھائیو، سورہ حامیم سجدہ۔ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا بھی ذکر کیا۔ تھوڑی سی بات جو ہے اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے تعلق سے جو اس سورہ کے اندر بیان ہے، حالانکہ بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت تھوڑا سا اور بچا ہوا ہے، تو میں اس لیے کہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں 3 سوال ہوگا، تو پہلا سوال کیا ہوگا ان تینوں سوالوں میں سے؟ کہ من رب کا۔ سوالات اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 ہی بول کر کے نہیں، لیکن یہ 3 جو اہم سوال ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے، تو اس میں سے یہی سوال ہوگا کہ من رب کا، تو کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ تو جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، اس کو سوچئے ذرا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو ربنا اللہ۔ سب کا کہنا یہی ہے ربنا اللہ۔ اللہ کے ولی کہیں ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، یہی انسان ہے، یہی اللہ کے ولی ہوتی ہے۔ کب ولی بنتے ہیں؟ شرط کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟
ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ ثم استقاموا، ثم استقاموا، اس آیت میں یہ بیان ہے ثم استقاموا، کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر ڈٹ گئے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن ہمارا رب کون ہے؟ اس رب کی ربوبیت پر جو ایمان رکھا ہے وہی ایمان آخر تک باقی رہے، اس پر استقامت، ایمان جو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو کہا آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے اس سے کہا، کئی موقعوں پر کئی جواب، کئی لوگوں نے آ کر کے سوال کیا تو الگ الگ جواب ہے۔ آپ نے اس سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت برتیے، اسی پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ اسی کو عربی زبان میں استقامت کہتے ہیں، اس کو آج کی زبان میں کہنا ہو تو کہتے ہیں کنسسٹنسی۔ جو ایمان ہے میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہی ڈٹے رہنا، یہ جو معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہیں پر لوگوں سے غلطیاں زیادہ ہوتی، یہیں پہ فرق آ جاتا ہے کہ کوئی جو ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جن کے یہاں استقامت ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے جو اس میں ثم استقاموا، اگر کوئی یہ مان لے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر ڈٹا رہے تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کہا اگر یہ ہو جائے نا تب تو فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے ہوئے۔ اسی لیے وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں یا خاص طریقے سے وہاں جو ہے وضو کی جگہ پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجلس سے باہر رہو گے تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز ہے آدمی کو جب آسانی سے مل رہی ہو تو اس کو لے لینا چاہیے۔ اللہ کے فرشتے میں، اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بندے جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ تو فرشتے میرے بھائیوں دعا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اترتے ہیں۔ ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث جو ہے ایک صحابی ہے حنظلہ ان کا جو ہے نام ہے، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کی وفات پر فرشتے ان کو لے کر کے گئے تھے اور ان کو غسل دیے تھے، وہ جو ہے حنظلہ۔ یہ صحابی ایک مرتبہ گھر میں ہو گئے تو ان کو یہ جو ہے احساس ہوا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ کوئی بات کہتے رہتے ہیں، کوئی درس چلتا رہتا ہے، کوئی بات کہتے رہتے ہیں، تو ہمارا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت اور جہنم کی سیر کر رہے ہوں اور جو عالم بالا ہے اس کی سیر کر رہے ہیں۔
یعنی ہمارا ایمان تو بہت ہی اونچے درجے کا ہوتا ہے اس وقت۔ یہ صحیح ہے میرے بھائیوں۔ اس کی اگر ایک مثال سمجھنی ہے نا تو مثال اس سے سمجھیے، سمندر کا پانی آپ نے دیکھا، سمندر کا یہ پانی، اس کی جو لہریں ہوتی ہیں بڑا خاموش رہتا ہے یہ پانی، لیکن جب 14ویں کا چاند ہو آسمان پہ تو سمندر کے یہ پانی اس کی موجیں بہت اوپر تک اٹھتی ہیں۔ وہ چاند کی وہ روشنی ہے، جب اس کی وہ اثر آتا ہے تو یہ جو ہے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ انسان کے دل کا معاملہ بھی میرے بھائیوں ایسا، اس کے ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ایمان کی باتیں سنتا ہے، قرآن کی باتیں سنتا ہے تو ایک مومن کے دل میں وہ ایمان کی وہ لہر ایسی آ جاتی ہے کہ وہ جوش مارنے لگتا ہے، اس کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے۔ کہا کہ جو ہے وہ ایمان بڑا بڑھ جاتا ہے اس وقت۔ لیکن جب گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں رہتے ہیں، ایسے ہی بات چیت کرتے رہیں گے تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو کہا کہ ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو یا پریشان ہو گیا۔ تو لمبی حدیث ہے، میں صرف وہ حصہ جو اس جو ہے آیت سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حصہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں اور بھی چند صحابہ مل کر کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حنظلہ یہی تو اصل ایمان ہے۔ جب میری مجلس میں تم رہتے ہو، تم لوگ رہتے ہو، تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر اسی کیفیت میں ہمیشہ رہو تو لصافحتکم الملائکہ، فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت برتی تو اب فرشتے اترتے ہیں ان کے لیے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت دیتے ہیں یہ فرشتے آ کر کے۔ کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد کی جو آیت میں ہے وہ بیان آپ کے سامنے مکمل کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن، آخرت میں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور کہے گا کہ جنت میں یہ تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو تم چاہتے ہو، تمہارے نفس کی جو خواہش ہے وہ تمہیں سب کچھ ملے گا، بس تمہارے دل کی تمنا اور فوراً وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ یہ جنت ہے اور یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ یہ بات، یہ اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا جائے گا۔ تو نحن اولیاءکم، ہم تمہارے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا ہم تمہارے ولی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔